الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور تھوڑا سا وقت باقی ہے. ذرا میری طبیعت کچھ مزمحل بھی ہے، گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے چلنا بھی ذرا مشکل ہو رہا ہے. سجدہ بھی اشارے سے کر رہا ہوں. آپ سے صحت کی دعا کی بھی درخواست ہے. تھوڑا سا وقت باقی ہے. میں نے کافی عرصے سے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیتوں کی کچھ تشریح شروع کر رکھی ہے، اور در حقیقت اس مبارک سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو ہمارا معاشرہ ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے کہ کبھی کسی دو آدمیوں کے درمیان بھی جھگڑے کی نوبت نہ آئے. پچھلے جمعہ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر شروع کی تھی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، یعنی کسی شخص کے سامنے اس کی کوئی ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو اور جس کا مقصد اصلاح نہ ہو. اگر کسی بندے کے اندر کوئی خرابی ہے اور اس کی اصلاح کی غرض سے اس سے کوئی بات کی جائے تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں بلکہ بہت بڑے نیکی کا کام ہے، بشرطے کہ محبت سے، خیرخواہی سے، پیار کے ساتھ وہ کام کیا جائے. لیکن طعنہ دینے کی غرض سے کہ جس کو وہ آدمی یہ سمجھے کہ مجھے طعنہ دیا گیا ہے، چاہے واقعی آپ اس کی ایسی خرابی بیان کر رہے ہوں جو ہے اس میں، لیکن اس کو لپیٹ کر اس طرح کہنا کہ جس سے اس کا دل زخمی ہو، جس سے اس کو تکلیف پہنچے، جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ طعنہ ہے. اور قرآن کریم نے بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا لا تلمزوا انفسکم، ہرگز تم ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم ایک دوسرے کو ایسے القاب سے یاد نہ کیا کرو جو اسے برے لگتے ہوں. آدمی کا ایک نام ہے جو اس کی پیدائش کے وقت میں اس کے ماں باپ نے رکھا. آپ اس نام کو چھوڑ کر اسے ایک ایسے لقب سے پکارتے ہیں کہ جو اس کے لیے دل آزاری کا باعث ہے، جس سے اس کی توہین ہوتی ہے. تو یہ بھی رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے الفاظ سے ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد نہ کیا کرو. جیسے مثلا کوئی آدمی اس کے پاؤں میں لنگ ہے، آپ اس کو لنگڑے کہہ کر پکارتے ہیں، لنگڑا، وہ لنگڑے. وہ بعض اوقات خاص طور پر جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں
تو وہ بیچارے ان کے اندر اگر کوئی نقص ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی اندھا ہے، اگر اس کو لنگڑا کہہ کر آپ پکاریں گے یا اندھا کہہ کر پکاریں گے یا کانا کہہ کر پکاریں گے تو اس کا اصل نام چھوڑ کر آپ نے اس کی ایک ایسی صفت کے نام سے اس کو پکارا جو اگرچہ اس کے اندر ہے، لیکن اس کو اس طرح ظاہر کرنا وہ اپنی توہین سمجھے گا۔ تو کسی بھی مسلمان کو کسی دوسرے کی توہین کرنے کی اجازت نہیں۔ ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مالدار ہو یا غریب، صاحب منصب ہو یا ملازم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب مسلمان اپنی تکریم کے لحاظ سے ایک ہیں۔ یعنی وہ شخص جو دیکھنے میں آپ کو بہت پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے میل کچیل میں نظر آ رہا ہے، اس کی بھی تکریم، انسان کی تکریم فرض ہے۔ اور بلقد کرمنا بنی آدم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے، تکریم کی ہے ان کے اندر۔ اور یہاں پر مسلمانوں کی بھی تخصیص نہیں کی، بلکہ کہا آدم کے سارے بیٹوں کی تکریم ہے، لہذا ایک کافر کی بھی تکریم ہے۔ بے شک اس کے ساتھ اگر جہاد ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، جہاد کرنا جہاں ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے، وہاں جان بھی لے لی جاتی ہے اس کی، لیکن جان لینے کے باوجود فرمایا لا تمثلوا، اس کا مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ کے معنی کیا؟ کہ اس کے اعضاء کاٹ کے الگ الگ کر دو، ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو۔ اس کے کافروں کے ساتھ جن سے جہاد ہو رہا ہے، جن سے لڑائی ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ قابل تکریم ہے۔ تو اس کے کرامت، جو انسانی کرامت ہے، انسانی عظمت ہے، اس کا تحفظ ہمیں غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دے۔ جنگ بدر میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل ابو طلحہ کو قتل کیا، 3 آدمی آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا تھا ابو طلحہ، جو بڑا نامور پہلوان کہلاتا تھا، بڑا نامور بہادر شخص تھا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ نوجوان تھے اور وہ بڑا تجربہ کار تھا، اور جب حضرت علی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بعض صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ ذرا دھیان سے لڑنا اس شخص سے، یہ بڑا پہلوان ہے، یا پہلوان سے مراد یہ کہ بہت بڑا بہادر ہے، اور تم نوجوان ہو، یہ تجربہ کار ہے۔ حضرت علی کا اللہ پر بھروسہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جب مقابلہ ہوا تو مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کا سر، اس کے گردن کاٹ ڈالی اور زمین پر اس بری طرح گرا کہ اس کا لباس اس کے شرمگاہ سے اس کا لباس اترنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا لباس اس کو پہنا کر اس کو ڈھکا اور کہا کہ ہم اسلام میں ہمیں اپنے مقابل کی بھی عزت کرنی ہے، لہذا اس کو ہم ننگا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو ایک مسلمان جب ایک کافر کی تکریم ہے انسان ہونے کے ناطے، تو ایک مسلمان کی تکریم تو کتنی زیادہ ہوگی۔ لہذا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے کہ ہر دوسرے مسلمان کی تکریم کرے۔ تکریم کے معنی عزت کرے۔ اب اگر آپ اس کو برے ناموں سے یاد کر کے بلاتے ہیں، اس کا نام فلاں نام رکھ دیا، آج کل تو ماشاءاللہ یہ
جو ہے ایک ہنر بن چکا ہے، ایک بڑا فن بن گیا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے کچھ سے کچھ کر دیا اور اس کی توہین کی گئی علی الاعلان. اور آج کل تو سوشل میڈیا ہمارا جو ہے وہ اس سے بھرا ہوا ہے. حکومت کو دیکھو، اپوزیشن کو دیکھو، روز دونوں کی جو مکالمے ہوتے ہیں وہ سارے تنابز بالالقاب سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے نام دوسروں کے لیے جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے توہین کا باعث ہوتے ہیں. ارے بھائی، تنقید کی تمہیں اجازت ہے. کسی کا اگر کوئی کام غلط ہے اس کام کو غلط کہنے کی اجازت ہے. حکومت سے غلط کام ہو رہا ہے، حکومت پر تنقید کی اجازت ہے. اپوزیشن سے غلط کام ہو رہا ہے تو اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت ہے شرعاً، بلکہ بعض حالات میں بازی ہو جاتی ہے. لیکن برے ناموں سے یاد کرنا، دوسروں کو گالیاں دینا، اپنی زبان، گندی زبان استعمال کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں. قرآن کہتا ہے لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. حدیث روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو زمانے جاہلیت میں یہ عام رواج تھا کہ آدمی کا نام بگاڑ کر اس کو کسی کا نام لنگڑا رکھ دیا، کسی کا نام اندھا رکھ دیا، کسی کا نام کانا رکھ دیا. اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ. تو جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سمجھا کہ شاید یہی نام ہوگا اس کا. میں لنگڑا گلولا تو میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر، ورنہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کا صحیح نام ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ نام لے لیا جو لوگوں میں عرفیت کے نام سے مشہور تھا، اور تھی اس میں برائی اس کی. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا گیا کہ یہ نام تمہیں نہیں لینے چاہیے جو جاہلیت میں لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں. اب آپ اندازہ دیکھیے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام عرف کے مطابق ایک نام لے لیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ کو اس سے منع فرمایا گیا. البتہ بعض محدثین کے آپ نے نام دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کچھ اس قسم کی نسبتیں لگی ہوئی ہیں. یہ در حقیقت ان کی توہین کے طور پر نہیں. کسی کا نام اعرج ہے، کسی کا نام اعمش ہے، یہ بطور توہین نہیں ہوتی تھی بلکہ بطور شناخت ہوتی تھی، بطور شناخت. اب بات اگر کسی آدمی کی شناخت ہی اس لقب کے ساتھ ہو گئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ اس میں اپنی کوئی توہین بھی محسوس نہیں کرتا، تو بے شک اس کی اجازت ہے. اس لیے حضرات محدثین میں بہت سے لوگوں کے نام اس قسم کے آتے ہیں. لیکن ایسا لقب جو جس میں دوسرے کی توہین ہوتی ہو، جس کو وہ اپنی اہانت سمجھتا ہو، جس سے اس کا دل دکھتا ہو، ایسے الفاظ سے اس کو یاد کرنا یہ ہے منع. ولا تنابزوا بالالقاب. اور پھر ایک عجیب جملہ فرمایا اس کے بعد قرآن کریم نے، بڑا یاد رکھنے والا، کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد سب سے بڑا برا نام جو انسان کو لگ سکتا ہے وہ یہ کہ یہ فسق کر رہا ہے، فاسق ہے. فاسق کا معنی گنہگار. کیا مطلب؟ تم تو دوسروں کے نام لگا رہے ہو برے برے اپنے اس خیال سے کہ ہم اس کی توہین کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے اور لوگوں میں اس کو بدنام کریں گے. تم تو اس غرض سے ان کے نام لگا رہے ہو. ارے اس دوسروں کے نام لگانے کے نتیجے میں تم پر ایک بہت بڑا نام لگ گیا برا. وہ کیا کہ تم فاسق ہو. جو آدمی دوسروں کی توہین کرتا ہے اور دوسروں کے توہین کے لیے ان کا غلط نام رکھتا ہے یا ان کو
تانے دیتا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے۔ اور تمہارے نام کے ساتھ اگر یہ بات لگ گئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ یہ فاسق کا بندہ ہے، یہ بندہ فاسق ہے، اس سے برا اور کیا نام ہوگا؟ تم دوسروں کو برا نام دے رہے ہو، خود تمہارے اوپر فاسق کا نام لگ گیا اس بنا پر کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی کہ کسی کو تانا نہ دیا کرو، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو۔ تو کیا مطلب نکلا کہ یہ اشارہ فرما دیا کہ تم جتنے بھی برے نام لکھ لو کسی کے، لنگڑا کہہ دو، اندھا کہہ دو، کانا کہہ دو، آج کل تو پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ نکلے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ دو، وہ اتنے برے نہیں ہیں، لیکن تم پر ان غلط کاموں کی وجہ سے، تمہاری زبان کی خرابی کی وجہ سے تمہارے اوپر جو نام لگنے والا ہے وہ سب سے برا نام ہے، وہ ہے فاسق۔ تم فاسق ہو گئے۔ اب ذرا ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے اور جس فضا میں ہم جی رہے ہیں اس فضا کو دیکھ لے، کس طرح تانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس کو ایک فن بنا لیا گیا ہے، طنز جو ہے وہ ایک بڑا فن ہے، طنز نگار ہوتے ہیں، تو وہ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اس انداز سے کہ ذرا لوگ ہنس پڑے اور لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس لیے کہ اس کسی کی برائی انہوں نے بڑے ایسے انداز سے بیان کی ہے کہ جس سے براہ راست تو برائی نظر نہیں آ رہی، لیکن ذرا سا اس پہ غور کرو گے تو برائی ہوگی۔ ہمارے ہاں بلاغت میں ایک مستقل صنف ہوتی ہے کہ ذم بما یشبہ المدح، یعنی ایسے انداز سے مذمت کرنا کہ جو دیکھنے میں اچھائی لگ رہی ہے اور حقیقت میں ہے برائی، جب اس میں آدمی غور کرے گا تو برائی ہوگی، لیکن اس کے الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے جیسے یہ اچھائی کر رہا ہے، جیسے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ طنز یہ بھی تانے کے اندر داخل ہے۔ اب اگر تم یہ کام کر رہے ہو، تمہارے دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی کہ بڑا شاندار طنز کیا ہے، بڑے شاندار تانا دیا ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے جو تمہارا نام لگا وہ فاسق کا نام لگا، اور تم کس پر کیا نام لگاؤ گے؟ تم پر لگ گیا وہ دھبا فاسق ہونے کا، بِئْسَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو ان باتوں سے توبہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جن کا پہلے ذکر آیا، مذاق اڑانے کو منع کیا گیا، اور مرد کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، عورت کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، تانے دینے سے منع کیا گیا، برے برے ناموں سے یاد کرنے سے منع کیا گیا۔ ان کاموں سے اگر توبہ نہیں کرو گے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے، اللہ کے نزدیک ظالم ہے، اور ظالموں کا جو انجام ہے وہ سب سے برا ہوتا ہے۔ اگر انسان کوئی اپنی ذات میں کوئی گناہ کر لے وہ اتنا برا نہیں، یعنی برا تو ہے اور اس کو اس برائی کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن کسی بندے کا حق پامال کرنا، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں جو تم پامال کر رہے ہو، تو اس کے نتیجے میں اگر تم نے توبہ نہ کی، اور توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے، خوب سمجھ لیں، توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس کا حق پامال کیا گیا، جس کو تانے دیے گئے، جس کا مذاق اڑایا گیا، اور جس کا نام برا رکھا گیا، اس سے معافی مانگو۔ توبہ میں یہ بھی داخل ہے۔ جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالمین کی فہرست میں لکھا جائے گا، بہت بڑا ظالم ہوگا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ معاشرے کے اندر ہمارے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ کیسی خطرناک ہیں، اور ان کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہے۔ ہر جگہ جا کر دیکھو تو باہم پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف،
لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور جو قرآن کریم کے احکام ہیں اور جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، آپ کی سنت ان تمام احکام کا آئینہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، کبھی کسی کو برے لقب سے یاد نہیں کیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ربیع الاول میں ہم سیرت کے جلسے تو کرتے ہیں، لیکن اس سیرت کے جلسوں سے یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کی سنت ہماری زندگیوں میں داخل ہو، اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے سانچے میں ڈالیں۔ اس کا ایک بڑا حصہ یہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل چونکہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے اور میں سجدہ اشارے سے کر رہا ہوں، لہذا امامت نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ خطبہ اور نماز میرے بیٹے عمران اشرف صاحب، مولانا عمران اشرف صاحب پڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔